نحمد ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کہ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ آج جو یہ معاشرے کے اندر مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو یا اللہ کے واسطے دے دو، فرمایا کہ حق تو یہ تھا کہ اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تیری قدرت کا واسطہ تو مجھے جنت عطا فرما، تو یہ اتنی بڑی ذات اس لائق تھی کہ اس کے بدلے میں اس کا واسطہ دے کر جنت طلب کی جاتی، لیکن اس کی تعظیم یہ کی کہ اس کا واسطہ دے کر دنیا مانگی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس طرح اللہ کا واسطہ دے کر کسی سے کوئی چیز مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اگلی جو روایت ہے وہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو۔ اگر کسی کا کوئی کام ہو، کوئی مصیبت میں ہو، یا اللہ کے واسطے مجھے پناہ دے دو، یا کسی مصیبت میں اور آپ کے اختیار میں ہے اس کا وہ کام کر دینا، تو اب اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دو۔ اگر وہ یہ کہ اللہ کے واسطے میرے جو ہے وہ پناہ میں دے دو یا مجھ سے اس مصیبت کو ختم کر دو، تو فرمایا کہ اس کو پناہ دے دینی چاہیے۔ اگر آپ کے اختیار میں اس کا کام کرنا ہے اور وہ کام بھی جائز ہے تو اس کا وہ کام کر لینا چاہیے۔ اور فرمایا ومن سأل باللہ فاعطوہ، اور اللہ کے نام پر اگر کوئی تم سے مانگ ہی بیٹھے تو پھر اسے دے دیا کرو، اس لیے کہ پھر یہ بات بری ہے کہ اگر کوئی آپ سے اللہ کے نام پر مانگتا ہے اور آپ اسے نہیں دیتے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کے نام پر مانگے تو کچھ نہ کچھ انسان کو دے دینا چاہیے۔ آپ کے پاس اور کچھ نہیں، کچھ اگر جیب میں مثال کے طور پر 10 روپے پڑیں، 5 روپے پڑیں، وہی دے دو۔ ہمارے جاننے والا ہے، اس سے کسی نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نہیں تھا، صرف ایک ٹافی پڑی ہوئی تھی تو وہی دے دی۔ کہا یار اب مانگا اللہ کے نام پر تو کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے۔ اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں پیشہ ور، ان کو تو نہیں دینا چاہیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی اللہ کا نام دے کر مانگ لیں تو پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، کہ اللہ کے نام کی تعظیم ایسی ہے کہ اب یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اور ہم نہیں دے رہے، آپ زیادہ نہ دیں، تھوڑا سا دے دیں تاکہ اللہ کے نام کی قدر ہو۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پیشہ ور فقیر مانگتا ہے تو اسے نہیں دینا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ آج جو گداگری کا شعبہ عام ہو چکا ہے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ مانگنے والے ہیں، اگر ہمارا معاشرہ ان کی حوصلہ شکنی کرے تو وہ کمائیں گے، لیکن اب چونکہ ایک وہ بن گیا ہے کاروبار، اور اس میں مصیبت یہ ہے کہ مسجدوں میں ہر نماز میں کوئی نہ کوئی آ کر اپنا عذر، میرے گھر میں کرایہ نہیں ہے، میری اماں بیمار ہیں،
میرے دادا کا آپریشن ہوا ہے، اچھا بارشیں اب چل رہی تھی نا تو ہمارے گھر کی چھت گر گئی ہے، سردیاں اگر آ رہی ہیں تو یا ہمارے گھر پہ گرم کپڑے نہیں ہیں پہننے کے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں. یعنی جس قسم کا ماحول چلتا ہے ان کی ٹون پھر اس طرح کی چلتی ہے. جیسے موبائلوں میں ٹون چینج کر دیتے ہیں نا، اس طرح ان کے مانگنے کی ٹون بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرتے ہیں انہیں دینا علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئیں. چنانچہ یہ جو اعلان کرتے ہیں یہ کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ یہ اب ہر ایک کیوں اس طریقے سے کرنے لگ گیا ہے اور ہر مسجد میں ہر نماز میں آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ نمازی ان پر رحم کر کے دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ ان میں اکثریت فراڈی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک حمیت، ایک غیرت نام کی چیز ہوتی ہے. جس کے دل میں حمیت اور غیرت ہوتی ہے نا، وہ کسی کے آگے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلاتا. آج جو لوگ ہیں جن کے اندر حمیت ہے، غیرت ہے اور ان کے اندر احساس ہے، وہ جتنا مجبور بھی ہو جائیں رشتہ داروں سے قرضہ لے لیتے ہیں، کچھ اور دوستوں سے قرضہ لیتے ہیں، لیکن اس طرح آدمی ہمت نہیں کرتا مسجد میں آ کر. یہ وہی آدمی کرے گا جو بغیرتی کی انتہا کو چھو رہا ہو، وہ آ کر جس کے اندر شرم اور حیا ختم ہو گئی ہو، وہ اس قسم کے سوال کرتا ہے. الا ماشاء اللہ لاکھوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ ہو جو مجبور ہو تو ہو، لیکن عربی کا مقولہ نادر کالمعدوم، جو چیز کبھی کبھی ہوتی ہو یا کہیں کہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو سمجھو مستحق لوگ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمارے ایک دوست نے کسی کو، نوجوان لڑکا تھا، اس نے میری اماں بھی، میں اس نے بٹھایا بعد میں، کہا تم اپنے گھر لے کے جا، تیری اماں کی جو بیماری ہے سارا خرچہ میرے اوپر، اور اگر بیمار نہ ہوئی تو پھر تو جانتا ہے پھر تیری ایسی ٹھکائی لگائیں گے نا، تیرے گھر پہ چلتے ہیں. تو بعد میں کہنے لگے اصل میں یار میں کام کرتا تھا، دیہڑی 800-900 ملتی تھی، اس میں مجھے 2700-2800 روپے دیہڑی مل جاتی ہے 5 نمازوں میں، 2700-2800. اور ایسا روئیں گے اور ایسے انداز میں، آنسو تو یہاں پر موجود ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہاتھوں میں پیاز لگا کر آتے ہیں یا کیا، کہ تھوڑے سے نماز سلام کے بعد مار دیا تو وہ آنسو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. تو بھائی ایسے لوگوں کی جو ہے وہ معاشرے کے اندر حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ مسجدیں رہیں. اب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی سنتیں رہ رہی، کوئی دعا، کوئی فرض کے بعد کی دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اتنے زور سے مسجد میں ہنگامہ ہوا وہ ہوتا ہے. اگر یہاں کبھی کوئی ایسا کرے نا تو اس کو بٹھا دیا کریں، بیٹھ جاؤ بھائی، بدتمیزی سے نہیں، غصے بھائی بیٹھ جاؤ بس ٹھیک ہے. لیکن بعد میں آپ جا کے دیں نا، وہ مسجد کے باہر ہوتے ہیں، ہم لوگ دیتے ہیں جبھی تو ان کو مزہ آتا ہے، یار 500 دیہڑی تو یہاں سے مل گئی، 1000 دیہڑی یہاں سے مل گئی. تو اس لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو گداگری کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کر چکے ہوں. ہاں اگر آپ کو دینے کا زیادہ ہی شوق ہے تو بھائی اس معاشرے کے اندر ایسے بھی غیور اور غیرت مند غریب لوگ ہیں جو بیچارے اپنا چھوٹا سا ٹھیا لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 3-4 ہزار روپے کا مال لاتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے یار 10-15 دن میں یہ مال بک جائے گا تو 3-4 ہزار کے مال میں 3-4 ہزار کا پروفٹ مل کر میں ایک ہفتے میں 4,000 اوپر کما لوں گا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناڑا بھی بیچارہ غریب بیچ رہے ہوتے ہیں نا، جو زاربن بیچنے والے، ہاں بھائی کتنے کے، یار یہ 100 روپے درجن، اور بھائی 80 روپے دوں گا، دے دو گے؟ بھائی ایسوں کو 100 روپے بغیر بولے ہی دے دو نا، چلو غریب آدمی ہے، میں اس کا کوئی 20 روپے کا فائدہ کر لوں. اس مانگنے والے کو تو دے رہا ہے، جو مسجد میں اعلان کر رہا ہے، جو گداگر ہے، اس پہ تو آپ سمجھ رہے مجھے ثواب ہے. ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو بیچارے، ایک بابا جی بوڑھا سا آدمی دنداسے کا ٹھیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور دنداسے کا جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ، اب اس نے کتنے کا دنداسا لایا ہوا ہوگا، ہم اس سے بھی جو ہے بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی یہ 10 روپے کم دوں گا، وہ بیچارہ مجبور کہتے چلو دے دو. تو بھائی 10 روپے سے کون سی بلڈنگ بنا لو گے، یا کون سا جو ہے وہ ہمارا محل بن جائے گا. تو اس معاشرے کے اندر جو لوگ چھوٹا موٹا یہ کاروبار کر کے بیٹھے ہوئے بیچارے اور غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے 10-12-15 روپے کی کمی بارگیننگ یہ نہ کیا کریں، اپنی خوشی سے دے دیا، چلو یار اس بیچارے کی حوصلہ افزائی ہو
کہ میرا یہ کام چل گیا، مانگنے والوں سے تو اچھا ہے نا، میرے 10 روپے کی وجہ سے اس کو فائدہ کو اتنا ہوگا نہیں، اور مجھے 10 روپے اگر نہ ملے تو اتنا نقصان ہوگا نہیں۔ لیکن ہم یہاں پر اس معاملے کے اندر بھی جو ہے نا وہ کمی اچھا یہ جو ڈیفینس اور گلشن اور بیریا ٹاؤن کی جو مال ہوتے ہیں یا امتیاز، یہاں کم کرا کے دکھاؤ نا، یہ لوگ لاکھوں میں کما رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں ہمت نہیں ہوتی کم کروانے کی، کیونکہ ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے بھائی ایک ہی دام۔ تو وہاں اگر لالو کھیت میں ایک چیز 1000 روپے کی مل رہی ہو اور وہاں سے وہ 3000 کی بھی مل رہی ہو تو ہم لائیں گے، ہم نے خاندان کو بتانا ہے کہ بھائی آج ہم اتنا 3000 کے وہ فلاں برانڈ کی جو ہے وہ شرٹ لے کر آیا ہوں، فلاں کمپنی کے جوتے لے کر آیا ہوں، ادھر کے لیے وہاں 2000 زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، اور یہاں ایک غریب آدمی کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں کمی بیشی کر سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں ہم ادھر گداگر جو فقیر جو کیا کہتے ہیں پیشہ ور ہیں، مسجدوں میں جو ہے وہ بہانے کر کے مانگتے ہیں، جہاں ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہاں معاشرے میں ایسے لوگوں کو دے دیں۔ کبھی کبھی آدمی رکشے میں بیٹھا ہے غریب، اگر کوئی بیچارہ آپ کے مثال کے طور پہ 40 روپے بنے ہیں، اب آپ نے 50 کا نوٹ دیا، اب وہ بیچارہ 10 ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو آپ کے چل یار چھوڑ یہ رکھ لے۔ اب دیکھو نا آپ کا اندر سے ضمیر کتنا خوش ہوگا، اور اگلا بھی جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو 10 روپے دے کر ہم نے کون سا کوئی تیر مارا، لیکن ایک مسلمان خوش ہو گیا تو اس پر ہو سکتا ہے ہمیں اجر مل جائے۔ تو اس طرح ہم کسی غریب کی یوں مدد کر سکتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ باقی جو یہاں اس قسم کے لوگ اس طرح آتے ہیں، ان کے ساتھ برائے مہربانی حوصلہ شکنی کا معاملہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ایسے یہ بھٹو کالونی کا علاقہ ہے، یہاں آپ کبھی چلے جائیں، پوری ایک آبادی ہے کرسچنوں کی، اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہیں اور سفید لباس پہنے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے آ کے مدرسے کے اور قرآن اور دین کے نام پہ مانگتے ہیں، اور پورا ایک گینگ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ چونکہ ہمیں الحمدللہ کچھ اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اگر مسجد میں آتے نا تو شکل دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ اسی برادری کا ہے، یہ اسی قوم کا ہے۔ تو بھائی ہاں دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ مؤلفۃ القلوب تالیف قلب جو اگر کوئی مسلمان نیا ہوا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اور اس کا مسجد میں کوئی اعلان امام صاحب کر دیتا ہے تو چونکہ قرآن نے جو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے مصارف بتائے ہیں ان میں یہ لوگ بھی ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو ان کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ان کو تعاون کرے آدمی، اور ان کے ساتھ آدمی تعاون کرے تاکہ ان کے ایک حوصلہ بڑھے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک نئے سلسلہ بن گیا ہے کہ کہیں سے بھی تصدیق لے آئی، اور وہ 5 سال پہلے کی ہوتی، 5 سال پہلے بھی وہ نیا مسلمان بنا تھا اور اب بھی نیا مسلمان بنا۔ کل ہی ہم نے ایک کو پکڑا ادھر ہمارے محلے کی مسجد میں نے دیکھ لیا، میں نے اس کو کہا یار تو 2 سال پہلے بھی نیا مسلمان بن گیا تھا، پھر ہی تو نیا مسلمان بن گیا، ابھی تک تیرے جناب مسلمان ہی نہیں ہوا۔ اس کے ذہن میں یہی کہ ابھی تک میں مسلمان ہی نہیں ہوا کیا۔ لیکن اگر کوئی صحیح تصدیق شدہ ہیں آپ کے جاننے والوں کے ریفرنس سے، یا آپ کے جاننے والا براہ راست کوئی اور ایسا کوئی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے انسان تعاون کر سکتا ہے۔ ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی ذاتی طور پر کسی آدمی کو جانتے ہیں جو واقعی بہت زیادہ مستحق ہے اور اس حالت پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون نہ کیا گیا تو یا تو مر جائے گا یا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا یا ایمان سے چلا جائے گا، تو اس کے لیے وہ بھی خود نہیں، کوئی اور آدمی اگر اس کے لیے مسجد میں اعلان کرنا چاہے تو اعلان کرنے کی پھر گنجائش ہے کہ ایک مسلمان کو ہلاکت سے بچانا اور اس کو کفر سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ جو آج ٹرینڈ جو چل گیا ہے اس قسم کے لوگوں سے بچا جائے۔ تو
اب چونکہ اگر یہ مسجد میں کھڑا ہو کر آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اس نے براہ راست تو آپ کو نہیں کہا نا، تو ٹھیک ہے آپ اگر ویسے ہی چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی فقیر آپ کو براہ راست یہ کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو میں نے کہا کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر وہ پیشہ ور ہے، آپ نے نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے نام کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اسی طرح اگلی روایت اور حدیث وہ زمانے جاہلیت کی کچھ غلط رسموں کے متعلق ہے کہ حضرت قبیصہ بن المخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیافہ اور جانور پرندوں کو اڑانا اور اسی طریقے سے والطرق اور یہ کنکریاں مارنا، یہ من الجبت، یہ شیطانی کاموں میں سے۔ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عیافہ کہتے ہیں اس کو کہ ایک آدمی جو ہے وہ کاہن کے پاس جاتا تھا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، کروں نہیں کروں، سفر کرنا ہے کروں نہیں کروں، یا میرے مستقبل کے حالات کیسے ہیں۔ وہ کچھ لکیریں بناتا تھا اور لکیریں بنا کے آگے کر کے پھر اس کو مٹانا شروع کرتا تھا۔ آخر میں اگر ایک لکیر بچ گئی تو کہتا تھا اوہو ناکام ہو جائے گا، کام بنے گا نہیں، اور آخر میں 2 لکیریں بچ جاتی تو کہتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ جوڑی میں آیا معاملہ، اب کام بن جائے گا۔ اس کو عیافہ کہتے ہیں، جو لکیروں والے کام۔ اور اسی طریقے سے پرندے اڑانا، والطیرہ، طیارہ کہتے ہیں پرندوں اڑانے کو کہ ایک پرندہ بیٹھا ہوتا تھا تو اس کے اوپر یوں پتھر مارتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا کہتے ہیں ہاں سفر کرنا چاہیے، کام بن جائے گا، کاروبار شروع کرنا چاہیے، ہاں اس سے شادی کر لینی چاہیے، کام ٹائٹ ہے۔ اور اگر پرندہ الٹی طرف چلا جاتا تو پھر جناب نہیں یار یہ بات غلط ہے، ایک کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، برکت نہیں ہوگی۔ یہ طیارہ، یہ ہے پرندوں سے جو ہے شگونی لینا اور پرندوں کے اوپر اعتبار۔ اور کنکری مارنا بھی اسی طرح کہ کنکری ماری اور وہ سیدھی جاتے جاتے اگر سیدھی طرف چلی گئی اور ایک کام بن جائے گا اب میرا، اگر الٹی طرف ہو گئی اب بڑا مشکل کام ہے بھائی، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے ملتے جلتے اگر آج میں کوئی ڈرامے بازیاں ہیں تو یہ ساری جبت میں آتا ہے، شیطانی کاموں میں۔ اور جبت کی ایک تفسیر محدثین نے لکھی ہے، شرح لکھی ہے کہ جناب وہ شرک کے معنی میں اور کفر کے معنی میں بعض نے لکھا ہے، تو کفر کے معنی میں ہو یا شیطانی کاموں کے معنی میں ہو یا شرک کے معنی میں ہو، سارے ایک ہی جیسا ہے تقریباً۔ تو یہ جو بعض دفعہ اس معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یوں ٹاس کر کے یار دیکھتے ہیں اگر چاند آ گیا تو کام ہو جائے گا، چھاپ آ گیا تو نہیں ہوگا، یوں جو ہے بدشگونیاں لینا۔ چپل جو ہے ہمارے محلے میں تھا، یوں چپل جو ہے اوپر پھینکتا تھا، اگر سیدھی آ گئی تو کام بن جائے گا، الٹی آ گئی کام الٹا ہو جائے گا، اور پھینکتے ہوئے تو خود ہی الٹا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ عجیب چیزیں، جانوروں سے بدشگونی لینا اور ادھر ادھر سے پرندوں سے اور ہواؤں سے اور بادلوں سے، یہ سارے کام جو ہیں یہ سب عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہیں اور اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر دیکھیں ایک اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زادہ۔ فرمایا کہ جس نے علم نجوم حاصل کیا تو جتنا علم نجوم سیکھا اس نے اتنا ہی جادو کا علم سیکھا، زیادہ سیکھا تو سمجھو زیادہ جادو کا علم سیکھا، کم سیکھا تو سمجھو کم جادو کا علم سیکھا۔ تو جادو چونکہ حرام ہے، ناجائز ہے ہماری شریعت کے اندر، تو اس لیے فرمایا کہ یہ علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔
یہ علم نجوم جو آج ہمارے معاشرے میں اخباروں میں بھی آیا ہوا ہوتا ہے، آج یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا اس نام سے، پھر جی وہ نجوم ستاروں کو کہتے ہیں نا، تو ستاروں والا علم کہ جی آپ کا برج سور ہے، آپ کا برج جناب پتہ نہیں برج الخلیفہ ہے یا برج دبئی ہے کیا ہے، ایسے برجوں کے نام رکھے ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ باتیں عام طور پہ کہی جاتی ہیں نا، ذرا سے کسی کا یار آج تیرے ستارہ بڑی گردش میں، بھائی آج بڑا ستارہ گردش میں، ستارہ اس کا ستارہ ہے، اس کے ابا جان وہاں سے پلاٹ جو ہے وہ بک کروا کر آئے تھے کہ اس نے پورا ستارہ خرید لیا۔ تو یہ ستارے جو ہیں آج یہ لکھا ہوا تھا اخبار میں کہ جی یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو بھائی علم غیب تو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور ستاروں کی وجہ سے کچھ ہونا نہ ہونا یہ چیز تو جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رات کو ایک دفعہ بارش ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ جب فجر کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا، اور پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج رات تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ جانتے اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات جو بارش ہوئی تو جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو سمجھو وہ تو اللہ پر ایمان لایا ہے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہوئی ہے یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، ستاروں کی گردش یا ستاروں کی وجہ سے یا ستاروں میں بذات تاثیر کا اثر ہے، تو فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اسی لیے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علم نجوم اور نجوم ستاروں پر اعتماد کرنے پر کو کفر لکھا ہے کہ یہ بموجب کفر ہے۔ تو یہ جو آج یہ ستاروں کی تاثیر اور یہ برج فلاں ہے اور برج سور ہے اور یہ ہے وہ ہے، اللہ کے بندو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ دھوپ میں بارش ہونے لگ جائے نا تو کہتے ہیں یہ گیدڑ اور گیدڑی کی کہیں شادی ہوئی تھی تو اس لیے دھوپ میں بارش ہوئی ہے۔ نکاح پڑھانے یہ گیا تھا، چھوارے لے کر اس کے چچا گئے تھے، انہوں نے جو ہے شادی کے بعد بانٹے تھے، یہ جانوروں کی شادیاں جو ہیں وہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ فلاں کام ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا فلاں، میں نے اس پر اکثر جو ہے وہ کہتا رہتا ہوں، اس چیزوں پہ یقین نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو دولت آنے والی، آنکھ پھڑ پھڑ کر رہی اور کچھ ہونے والا ہے، اور میری صبح سے آنکھ جو ہے وہ ابے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، خون کا دورانیہ تیز ہو گیا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پاؤں میں خارش ہو جائے تو یار سفر کرنے والے چپل اتارتا ہے آگے پیچھے ہو جائے نا، یہ دلیل اس بات کی یہ سفر کرنے والا ہے، کیونکہ ایک چپل آگے گئی ہے ایک پیچھے گئی ہے۔ ارے یار میں جا رہا تھا گھر سے نکلا نا تو میری ایک دم ٹوپی گر گئی، میں نے کہا استاد آج کچھ ہوگا دیکھنا، یہ ٹوپی جو گر گئی ہے نا یہ مسئلہ ہے۔ یہ بتاؤ یہ کوئی بات ہے کہ ٹوپی میری سر سے گر گئی تو یہ ہو جائے گا اور یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے؟ یہ سب اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اللہ پر توکل ہو اور کبھی ایسی بدشگونی دل میں آ ہی جاتی ہے، کیونکہ معاشرے میں ایک بات اتنی پھیل چکی ہوتی ہے تو ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ آ جاتا ہے وسوسہ، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی نے دعا بتائی، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں تو کسی قسم کا وسوسہ ہو، دین کے بارے میں ہو، اللہ نبی کے بارے میں ہو، یا اس قسم کی بدشگونی کے وساوس ہوں، تو آسان سی ایک دعا بتائی اللہ کے نبی نے، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو یہ ستاروں کی تاثیر نہیں۔ اور اسی طرح یہ جو انگوٹھیوں میں جو پتھر ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی سن لیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ پتھر بڑی اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگ جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور یہ جتنے فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ پتھروں والی دکان لگا کے، جو آپ جائیں گے تو اچھا آپ کا کیا نام ہے، اچھا آپ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں،
اچھا اچھا اچھا، آپ کی شادی کون سے؟ اب جناب میں نے پتھر آپ کو دینا ہے نا، یہ سارے مہینوں کی عدد اور تعداد اور گنتی نکال کے جو پتھر آپ پہ سوٹ کرے گا وہ والا میں نے دینا ہے نا۔ اگر ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو مسائل بھی ہو جاتے ہیں، پھر معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم الاعداد جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ علم بھی ناجائز ہے، یہ علم بھی جو ہے وہ شرک ہے، یہ علم بھی غلط ہے۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی جو ہے وہ غلط لکھا ہے۔ تو اب وہ جناب بیٹھے ہوں گے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے آپ کو پتھر دیا جائے گا کہ جناب آپ کون سی اسپتال میں پیدا ہوئے، اس جا کے اسپتال میں دیکھیں گے کون سا پتھر لگا ہوا تھا، وہ والا لا کے دیں گے۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے تو یہی پتھر ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ، ایک مجھے کہنے لگا مجھے پتھر پہنا ہوا دیکھا تو میں تو اس کو جو ہے وہ بعض دفعہ عقیق سنت ہے تو پہن لیتے ہیں بعض پتھروں کی، تو جناب اس لیے، لیکن اس لیے نہیں کہ جناب کوئی پریشانی دور ہوتی ہے یا مصیبتیں آ جائیں گی نہیں پہنیں گے، یا اگر میرے اوپر یہ پتھر سوٹ نہ کیا تو دولت چلی جائے گی اور غم آ جائیں گے اور وہ آ جائیں۔ تو مجھے وہ کہنے لگا مول صاحب کو ایسا پتھر دو نا جو دولت کھینچ کے لائے۔ دولت، میں نے کہا زرداری نام کا ایک پتھر نکالنا پڑے گا، وہ لگاؤ گے تو ایسا دولت کھینچ کے لائے گا کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ساری دولت بیٹا کھینچ کے تیری لے آئے گا۔ کوئی ایسا پتھر بنانا پڑے گا زرداری نام کا، یا اس طرح کا اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو یہ جو پتھر میں نے پہنا ہے تو اب یار میرے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اور اللہ کے بندو، میرے نبی پتھروں سے یقین ہٹانے آئے تھے۔ طائف میں پتھر اس لیے کھائے تھے کہ بتایا تھا یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے۔ مکے میں رسی میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا اس لیے تھا کہ وہ یہی کہتے تھے یہ لات منات یہ پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے سختیاں اس لیے برداشت کی کہ بتایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور آج اس نبی کا امتی ملنگ بن کے جناب وہ کہتا ہے کہ پتھروں میں یہ تاثیر ہے، پتھروں میں یہ تاثیر، اور یوں دولت کھینچتی اور یوں مسائل بنتے یوں۔ باقی یہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعض پتھر اگر تاثیر کے لحاظ سے گرم ہوں یا ٹھنڈے ہوں، آپ کے خون کے ساتھ چونکہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو اکثر آپ دیکھتے ہیں بعض ڈاکٹر حضرات ایک لوہے کا چھلا یا باریک تار یا ادھر بلڈ پریشر کے لیے کوئی تانبے شانبے کی باندھتے ہو تاکہ خون کا جو نیگیٹو اور پازیٹیو جو مالیکیول ہوتے ہیں تو وہ ایک ارتھ کا کام دیتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ذرا نارمل رہے۔ کیوں جیسے ہمارے یہاں بجلی میں بھی نیوٹرل شیوٹرل ہوتا ہے اور ارتھ ہوتا ہے، اتنا مجھے پتہ نہیں۔ اب اس طرح اگر سلسلہ ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ جی یہ تاثیر میں گرم ہے اور آپ کے خون کے اندر ایسی تاثیر چاہیے کہ جو اس کو نارمل کر سکے، اور کوئی ایسی چیز دھات وغیرہ لگا کے یا ہاتھ میں پکڑے، جیسے نمک ہوتا ہے، جو پاؤں میں درد ہو تو آج کل نمک کی ٹائلیں آئی ہوئی ہیں، اس ٹائل کے اوپر آدمی پاؤں رکھ کے مساج کرتا ہے، تو چنانچہ وہ ایک علاج کے طور پر کہ جناب وہ چونکہ نمک کی ایک تاثیر ہے، اس نے گرم تاثیر ہے، آپ کے اس رگوں کے اوپر لگائیے تو بلوکیج ختم ہو گئی، یا گرمائش ملی تو ٹانگوں کا درد۔ تو وہ خون کے ساتھ ایک مسئلہ اگر ٹھنڈے گرم کا ہو تو الگ بات ہے، کسی پتھر میں ہو سکتا ہے گرم تاثیر ہو، جیسے کہتے ہیں ٹائیگر پتھر کی تاثیر گرم ہوتی ہے، وہ جسم پہ لگاؤ، ہو سکتا ہے کسی کو اثر اس کا خون ٹھنڈا ہو اور اس کو گرم لگا دو تو پھر تو مائنس پلس پلس ہو جائے گا اور پلس پلس مائنس ہو جائے گا، تو یہ مسئلے وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ پتھر جناب دولت کھینچ کے لائے گا یا میرے اوپر سے مصیبتیں ہٹا دے گا، تو بھائی کوئی ایسا اچھا سا پتھر سپاہی صحابہ والوں کو بتا دو ان کے اوپر مصیبتیں نہ آیا کریں، تاکہ ہم کہہ دیں کہ سارے وہی والے پتھر پہ نہ کرو۔ تو اس لیے یہ پتھر زیادہ سے زیادہ خوبصورتی کے لیے یا اس طرح آدمی پہن سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں یہ سوچنا کہ میرے پر مصیبت چلتی ہے یا یوں کرتی ہے، ایسی کہانی بولا آپ نے کون سا پتھر پہنا ہے بیٹا، یہ نہیں دیکھیں، اس میں بڑی وہ ہوتی ہے، تاریخ دیکھنی پڑتی ہے، یہ کرنی پڑتی ہے، وہ کرنی، اور اس کے بعد جو ہے نا یوں ہوتا ہے۔ سب بکواس ہے، سب غلط عقیدے ہیں، اور ان پتھروں میں بھی اتنا یاد رکھنا، فیروزہ نام کا پتھر نہ پہننا۔ اس کو بھی حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں لکھا ہے کہ یہ شیعہ لوگ پہنتے ہیں، اور اس آدمی کی یاد میں ابو لولو فیروز
کا نام جس کا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، تو اس نام سے منسوب یہ فیروزہ پتھر ہے۔ ٹھیک ہے رنگ بھلے فیروزی ہو، لیکن اسی لیے ایرانی زیادہ وہی پہنتے ہیں، جتنے رافضی لوگ ہیں زیادہ تر وہی پہنتے ہیں، وہ اس کی نسبت سے پہنتے ہیں، ابو لولو فیروز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ اور اگر تاریخی پس منظر وہ مثال کے طور پر نہ بھی ہو، اول تو ہے یہی، نہ بھی ہو تو بھائی جہاں پہ شک شبہ آ جاتا ہے تو آدمی کو اس سے بچ ہی لینا چاہیے نا۔ کون سا فیروزہ پتھر پہن کے تیرے پاس پورا ایران جو ہے وہ آ جائے گا اور وہاں کا سارا پیٹرول تجھے مل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک چیز غلط ہے تو اس سے آدمی بچ جائے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقائد اپنے درست کرنا، اور یہ اصل میں بات میں نے کہا نا، توکل، ایمان، اور یہ ہمارے جو تبلیغی ساتھی بیچارے جو صبح شام بولتے رہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، سب کچھ، یہ اسی لیے کہ بول 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 کے یہ ہو جائے کہ بھائی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی ماحول میں 31 تاریخ سے جو ہے وہ کراچی کا اجتماع بھی آ رہا ہے، میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا، اور 3 دن کا یہ اجتماع ہوتا ہے۔ جاؤ، جو آج تک نہیں گیا وہ جا کے ذرا دیکھ لے، مزہ نہ آئے پیسے واپس دیے تو ہیں نہیں، لیکن پھر بھی پیسے واپس۔ اب چنانچہ جا کے دیکھیں، چیک کریں، یقین کریں، ایک ماحول بنتا ہے۔ یہ شاید یہی جو دینی مجالس اور محافل ہیں اس کی وجہ سے ہم پاکستان میں بچیں، ورنہ اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہیں کہ عذاب آ جاتا۔ تو اس ماحول کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے فحاشی اور عریانیت، اس کے خاتمے کے لیے کم از کم دین کے ماحول میں جڑنا ضروری ہے۔ تو یہاں بھی ایک 3 دن کا اجتماع ہے، وہاں سے پھر جس کو اللہ توفیق دے 40 دن کے لیے جائے، 4 مہینے کے لیے جائے، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی اتنا کرے، تاکہ ڈوز ہمیں ملتی رہے۔ دیکھو نا، موبائل اگر چارج کرنا چھوڑ دیں تو پھر بند ہو جاتا ہے، تو یہ دینی ماحول میں رہنے کی یہ بیٹری چارج کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مرتے دم تک یہ بیٹری کے کچھ سیل باقی رہیں گے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم انشاءاللہ انتقال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔